بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ بیٹے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹے ہم لوگوں نے جو ہے سیڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اور جو سیڈ سرٹیفکیشن سسٹم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے جو کوئی ویڈیو لیکچرز ہیں وہ بھی آلریڈی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی۔ تو اگر ہم تھوڑا سا سیڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو دیکھیں تو بیسیکلی جو ہمارا سیڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس میں فارمل سیکٹر ہے اور انفارمل سیکٹر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بیسیکلی جو فارمل سیکٹر ہے اس کے اندر ہمارا پبلک سیکٹر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پبلک سیکٹر سیڈ کمپنیز آ جاتی ہیں۔ پرائیویٹ جو ہمارے رجسٹرڈ سیڈ کمپنیز ہیں اس میں نیشنل یا ملٹی نیشنل وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو سیڈ کی ریسرچ کے اوپر اور اس کی پھر آفٹر آل اس کی سیلز کے اوپر کام کرتی ہیں۔ آپ سب لوگ مجھے سن پا رہے ہیں صحیح؟ جی سر۔ اچھا بیٹے، انفارمل سیکٹر کیا ہے کہ جہاں یعنی کہ جو دیکھیں نا آپ دیکھیں فارمرز بھی کیا کرتے ہیں کہ اکثر یہ گندم وغیرہ یا اپنے گھر کا یعنی بیج خود رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو پھر فارمر ایک دوسرے میں یعنی کہ ایک فارمر دوسرے فارمر سے سیڈ کو پرچیز کر لیتا ہے، تو یہ ایک سیڈ ڈسٹریبیوشن کا انفارمل سیکٹر ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر ہم بات کریں کہ جو پری بیسک سیڈ ہے بیسکلی وہ بریڈر پروڈیوس کرتا ہے اور اسے ہینڈ اوور کر دیتا ہے پبلک سیکٹر ایجنسی کو یا پرائیویٹ سیکٹر ایجنسیز کو، جس میں ملٹی نیشنل گروپس بھی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو پروپیگیٹ کریں اور اپنا یعنی کہ اس کو پھر اس کو یعنی کہ اس کو ملٹیپلائی کریں، اس کو مارکیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی جو ملٹی نیشنل کمپنیز جب ڈیلر سے سیڈ پرچیز کرتی ہیں تو وہ اسے پے بھی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی رائلٹی دیتی ہیں سیڈ کی نا، اس ورائٹی کی اس کو رائلٹی ملتی ہے۔ Basic seed is produced by authorized seed agencies and is distributed to private seed sector companies and to registered growers. Basically, the certified seed is produced on farm of registered growers of seed agencies and under supervision and quality control of Federal Seed Certification and Registration Department. یعنی کہ جو بھی لوگ، میں تھوڑا سا پہلے نا آپ کو ایک تھوڑا سا اسکیچ آپ کے مائنڈ میں کریٹ کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بریڈر نے سیڈ بنا دیا اور وہ ورائٹی ایسی ہے جو واقعی ہائی پوٹینشیل والی ہے، اس کو بعد میں کیا کیا جائے، اس کو پھر ملٹی پلائی کیا جاتا ہے۔ اور جب اس کو یعنی کہ سیل سے پہلے جو ہمارا سیڈ سرٹیفکیشن کا تھوڑا سسٹم ہے، میں تھوڑا سا اس کی طرف پہلے جاؤں گا، وہ تھوڑا سا آپ کو پہلے کلیئر کرواؤں گا۔ ہاں، تو بیسیکلی جو ہمارا سیڈ سرٹیفکیشن کا جو سسٹم ہے اس میں کیا ہے کہ جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی جینیٹک پیورٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو اب کراپ ریس کی گئی ہے وہ کیسے کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی ویڈ سیڈز تو نہیں۔ وہ 3-4 دفعہ ڈیورنگ گروئنگ سیزن وہ لوگ کراپ کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد شروع میں وہ انیشیل قسم کے ٹیگز دیتے ہیں، بعد میں پھر فائنل قسم کے ٹیگز دیتے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو، جب وہ سیڈ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگ پھر بھی وزٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ جو پروسیسنگ سسٹم کے اندر سیڈ جا رہا ہے یہاں کوئی بریکیج تو نہیں ہو رہی، یہاں کوئی اور سیڈ کی مکسنگ تو نہیں ہو رہی، یہاں کوئی روڈنٹس کا اٹیک تو نہیں آ رہا۔ بیسیکلی سیڈ سرٹیفکیشن سسٹم جو ہے پاکستان کا از لیگلی سینکشنڈ سسٹم ٹو مینٹین دی کوالٹی آف سیڈ ڈیورنگ سیڈ پروڈکشن، اٹس پوسٹ ہارویسٹ آپریشن، اٹس ڈسٹریبیوشن۔ بیسیکلی یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا FSCRD اس کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے اندر کراپ انسپیکشن ہے، اگر کسی آدمی نے، ایک سیڈ کمپنی نے، کوئی سیڈ کمپنی یا کوئی پرائیویٹ جو رجسٹرڈ گروور کو سیڈ پروڈیوس کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے کراپ انسپیکشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں گروور ہے یا سیڈ کمپنی ہے ملٹی نیشنل یا نیشنل، وہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کو ایک لیٹر لکھتی ہے کہ ہم لوگ سیڈ پرپس کے لیے ہم یہ گندم کی کراپ یا کاٹن کی کراپ لگائیے، آپ اس فلانی ورائٹی ہے آپ اس کو انسپیکٹ کریں۔ اس میں بیٹے ہر ورائٹی کی کچھ نہ کچھ ٹریٹس ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈس کہتے ہیں، ڈسٹنکٹ یونیفارمٹی اسٹیبلٹی ٹریٹس۔ اب گندم کی مختلف ورائٹی ہیں، آپ لوگ وزٹ کریں گے آپ کو ایک جیسی لگیں گی، کارن کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں، آپ وزٹ کریں گے پودے ایک جیسے لگیں گے، مگر ہر ورائٹی دوسری ورائٹی سے مختلف ہوتی ہے، اس کا کوئی ڈسٹنکٹ یونیفارمٹی کو ایسی ٹریٹس ہوتی ہیں جس سے ہم دو ورائٹیوں کو ہم آپس میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر بیسیکلی کیا ہے کہ اس کا لیف اینگل کا ڈفرینس ہوگا،
اس کا لیف کا کلر کا ڈفرینس ہوگا، اسپائک کے اوپر جو گرینز کی ارینجمنٹ ہے اس کا ڈفرینس ہوگا، ٹیسل کے اوپر اس کی جو ٹیسل کی شوٹس ہے اس کا ڈفرینس ہوگا. اس کے بعد سب سے پہلے اپلیکیشن لکھی جائے گی. اس کے بعد ویریفیکیشن آف سورس فرام دا لیبل سیلز بیگ، یعنی کہ سیڈ کمپنی وہ دکھائے گی یہ جی ہم نے یہ ویریفائی کروائے گی کہ ہم نے یہ فلاں ورائٹی ہے، یہ دیکھیں ہم نے یہ سیڈ سورس ہمارا وہاں سے ہے. اس کے بعد بتایا جائے گا کتنی ایکریج وہ لگانے لگے ہیں اس کی سیڈ کی، اور کس لوکیشن پہ لگائیں گے، کراپنگ ہسٹری اس فیلڈ کی آلریڈی کیسی ہے، آئسولیشن ڈسٹینس مینٹین. آئسولیشن ڈسٹینس یہ ہوتا ہے بیٹے کہ جب آپ کو پتا نا کہ کراپ کے اوپر فرٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے، جب پولن اینتھر سے اٹھ کے سٹگما پہ جاتے ہیں. کچھ جیسے ہماری کراپس ہیں کراس پولنیٹڈ کراپس ہیں جیسے کاٹن وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کارن آپ دیکھ لیں کراس پولنیٹڈ کراپ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم وائٹ کارن کا سیڈ پروڈیوس کرنے لگے ہیں یا ہم کوئی بھی کارن کی ورائٹی پروڈیوس کرنے لگے ہیں، اگر ساتھ کوئی اور کارن کی فصل لگی ہوگی تو اینتھسس کے ٹائم پہ یعنی کہ جو پولن ساتھ والی فصل کے بھی تو ہماری کراپ کے اوپر آگے پڑ سکتے ہیں نا. تو اس سے کیا آئے گا کہ سیڈ کے اندر سیڈ کی جو جینیٹک پیورٹی وہ خراب ہو جائے گی. تو اس کے لیے آئسولیشن ڈسٹینس مینٹین کرنے کے بھی ساتھ ویسی کوئی اور فصل نہ ہو. کنڈیشن اینڈ ہیلتھ آف کراپ کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی ہیلتھ کیا ہے، اس میں ویڈس تو نہیں، انسیکٹ پیسٹ نے ڈیمیج تو نہیں کیا. اس کے بعد یعنی کہ وہ جو کراپ کو پھر بوٹنگ سٹیج پہ یعنی کہ وہ جو جب اسپائک انیشیشن ہوتی ہے یعنی کہ جب سٹا نکلتا ہے تب ان کی ٹیم وزٹ کرتی ہے، پراپر روگنگ کرواتی ہے. اس کے بعد جب تھریشنگ ہوتی ہے اس وقت فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کیا ہے کوئی جو تھریشنگ جو مشین ہے وہ گرینز کو بریک تو نہیں کر رہی. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں سے سیمپل لیتے ہیں سیڈ لاٹ کے، ٹھیک ہے. اس میں پہلے پرائمری سیمپل لیا جاتا ہے، اس کے بعد کافی سارے پرائمری سیمپل کو مکس کر کے ٹھیک ہے وہ سیکنڈری سیمپل بن جاتا ہے. پھر ایک سبمیٹڈ سیمپل ہوتا ہے، سارے سیمپل کو مکس کر کے ان کو ایک سبمیٹڈ سیمپل بنایا جاتا ہے، اور پھر اس سبمیٹڈ سیمپل سے تھوڑا سا ایک سیمپل لے کے اس سے ورکنگ سیمپل بنایا جاتا ہے. بیسیکلی اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیور سیڈ کتنا ہے، ادر کراپ سیڈ کتنا ہے، اس کے اندر انرٹ میٹر یعنی ٹوٹے ہوئے سیڈ اور مٹی کتنی ہے. ٹوٹے ہوئے سیڈ اور مٹی جو یعنی کہ آدھے سے زیادہ سیڈ ٹوٹا ہو بریک ہو اسے ہم انرٹ میٹر کنسیڈر کرتے ہیں بیٹے. اور اس کے اندر مٹی یا انرٹ میٹر کتنا ہے، ادر کراپ سیڈ کتنے ہیں، ویٹ سیڈ کتنے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے پروسیسز ہوتے ہیں. اس کے بعد جب یہ سیڈ لاٹ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو انہیں ایک ٹیمپریری یعنی کہ اس فارم کو ٹیگز ایشو ہو جاتے ہیں. اور پھر اگلے سال جب وہ لوگ پیکنگ کر رہے سیڈ کی پروسیسنگ کرتے ہیں اس کو پیک آؤٹ کرتے ہیں، اس ٹائم میں یہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا عملہ ان کو وزٹ کرتا ہے دوبارہ، اور پروسیسنگ کے دوران پیکجنگ کے دوران سیڈ کی کوالٹی کو دوبارہ ٹیسٹ کرتا ہے اور ان کو پھر فائنل ٹیگز دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو پیورٹی انالیسس ہوتا ہے اس میں پیور سیڈ کتنا ہے، مکسچر آف ادر کراپ سیڈ، پریزنس آف ویٹ سیڈ، انرٹ میٹر، کوئی سیڈ کو بیماری تو نہیں لگی ہوئی. مائسچر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ سیڈ کا مائسچر 12% سے کم ہونا چاہیے. 1000 سیڈ ویٹ کتنا ہے، جرمینیشن پرسنٹیج کتنی ہے، ٹھیک ہے. جرمینیشن پرسنٹیج اگر کم ہوگی تب بھی وہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ٹیگ ایشو نہیں کرے گا. اس کے بعد ایشوئنگ آف سیڈ سرٹیفکیٹ اینڈ ٹیمپریری لیبلز، یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹیمپریری لیبلز ایشو ہو جائیں گے مگر فائنل لیبل کا بھی ایشو ہوں گے جب وہ سیڈ پیک ہوگا. تو وہ جو فائنل لیبل ہے وہ سیڈ کی پیکیجنگ کے اوپر لگیں گے. تو یہ ٹیمپریری لیبل پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ریفرنس نمبر کیا ہے، اسپیشی کون سی ہے، کلٹیوار کون سا ہے. اچھا اس کے بعد سیڈ سیمپلنگ ڈیورنگ پروسیسنگ اینڈ ایشوئنگ آف فائنل لیبلز، ٹھیک ہے. اس کے بعد ری ٹیسٹنگ اینڈ سیڈ لاٹ کو فائنلی یعنی کہ جب وہ پیک ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم اس کو ایک دفعہ ری ٹیسٹ کر کے پھر فائنل لیبل دے دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی جرمینیشن اور باقی چیزیں کو دیکھ لیا جائے. تو سیڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہم آلریڈی ڈسکس کر رہے تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمل سیکٹر ہے جس میں گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور انفارمل سیکٹر میں جو فارمر ایک دوسرے کو سے سیڈ پرچیز کرتے ہیں. اس کے اندر پری بیسک سیڈ جو بیسکلی بریڈر پروڈیوس کرتا ہے اس کو پھر آگے پرچیز کر لیتی ہیں یعنی اس کی رائلٹی پے کرتی ہیں پرائیویٹ سیڈ کمپنیز. یا گورنمنٹ سیکٹر کے اگر گورنمنٹ کے ریسرچ ادارے میں بھی جو ورائٹیز پروڈیوس ہوتی ہیں پھر گورنمنٹ کے ادارے اس کو آگے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور وہ سیڈ فارمر تک پہنچاتے ہیں. There is no restriction on private sector to distribute or export or import any crop seed. پرائیویٹ سیکٹر پہ ایسی کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں، وہ کسی بھی کراپ کا بیج منگوا بھی سکتے ہیں، اس سیڈ کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو the public sector has a mandate to produce high volume low cost seed like wheat and pulses. The multinational
تو بیسیکلی ہمارا پبلک سیکٹر ہے، جو سرکاری ادارے ہیں وہ کم قیمت جو سیڈ پروڈیوس کرتے ہیں گندم کا ہے یا دالوں کا. ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں ہائیبریڈ سیڈ کے ساتھ. اس کے اندر فار ہائیبریڈ سیڈ اس میں آل سیڈس کا بھی آ جائے گا، فوریجز کا بھی آ جائے گا، کراپس کا بھی آ جائے گا، ویجیٹیبلس کا بھی آ جائے گا. اور ان کا بیسیکلی آپ کو ان کا جیسے آپ کو بیسیکلی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سیڈ کمپنی سب ملٹی نیشنل ہیں، ان کا تو بیسیکلی جو اسٹرانگ ڈیزائر اچھے ریٹرنس کی ہے کہ وہ خود بھی کمپنیاں اچھا یعنی ارن کرنا چاہتی ہیں اور فارمر کو بھی ایسی ٹیکنالوجی متعارف کراتی ہیں جس سے اس کے نیٹ ریٹرن بڑھیں. دیر از اسٹرانگ ڈیزائر فرام دا فارمنگ کمیونٹی دیٹ مین emphasis should be given on local hybrid production so that it could be made available ایٹ اپروپریٹ لیول. جو فارمرز کا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوکل ہائیبریڈ بنائیں تاکہ اس کی کاسٹ کم ہو. جو مکھی کا ہائیبریڈ کا تھیلا 7-8 ہزار کا 10 ہزار تک ہے، اگر وہ لوکلی پروڈیوس ہونے لگے تو میکسیمم 3-3.5 ہزار 4 ہزار تک اس کی کاسٹ ہوگی. تو یہ آج کے حوالے سے تھا. ابھی آپ نے اس کلاس کے فوراً بعد آپ نے دوبارہ اس کو جوائن کرنا ہے تو آپ کی پریکٹیکل کلاس ہوگی. تو اس حوالے سے ابھی آپ کو کویشچن ہے تو بیٹے آپ کر سکتے ہیں. میں بتاتا چلوں ابھی کلاس میں کون کون موجود ہے. اس کے اندر محمد نوید حسن، احمد گل، علی عباس، علی اسد، اکثر شفیق، اسما بشیر، عائشہ ریج، حفصہ ماہم، حیدر حیات، حنزلہ سبحان، کشمائل خان، آصف، محسن شہزاد، ملکہ حیدر، ملک مرسلین، مصباح جبین، آصف مشتاق، محمد حسن، محمد حسنین، نعمان ناصر، محمد راشد، نزاکت حسین، رضوان حیدر، روشن ضمیر، سعد، یہ سدرا، پھر سدرا ریچ، اسامہ حبیب، وحید احمد اور وسیم اکرم اور زین انتظار. یہ لوگ ابھی کلاس میں موجود ہیں. بیٹی سوال ہے آپ کو کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آج کی پریکٹیکل کی طرف چلیں گے، وہ پھر آپ نے دوبارہ میٹنگ میں جوائن کرنا. سر یہ جو انفارمل سیکٹر ہے، فارمر ٹو فارمر، مطلب ایک فارمر دوسرے فارمر کو بیج دے سکتا ہے سیڈ، تو سر یہ سرٹیفائڈ تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں سرٹیفائڈ نہیں ہوتا. یہ آپ کو یہ بتایا کہ لوکل ایک پریکٹس چلتی ہے. سر اگر کسی کی زمین زیادہ ہے اور اس کا سیڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ بہت سارے لوکل مطلب چھوٹے فارمرز کو دیتا ہے، تو سر اس کا لوز نہیں ہے کوئی اگر فیل ہو جاتا ہے؟ یہ جب ایک دفعہ فیل ہو جائے گا ایک تو دوبارہ پھر کسی نے اس سے پرچیز نہیں کرنا. مگر یہ جو ویسے تو بیٹے جو رول تو یہی کہتا ہے کہ نا آپ سرٹیفائڈ سی ڈی سیل ہوگا، سرٹیفائڈ سی ڈی لوگ لگائیں. مگر آپ یہ دیکھیں ابھی آج کل کپاس کا سیزن جیسے ہے تو آج کل ہر جگہ یعنی کہ لوگ وہ ڈلنٹر لگائے ہوتے ہیں، وہ کپاس کا سیڈ سیل کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں پیچھے سے جو آپ کی جننگ فیکٹری ہے وہاں سے بنولا اٹھا لیتے ہیں، اس کو ڈلنٹ کر لیتے ہیں، تھیلی میں بند کر لیتے ہیں، یعنی اس کی بر اتار کے ایسڈ ڈلنٹنگ کر کے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں ایف ایچ 114 دینی ورائٹی چاہیے، وہ اوپر ایف ایکس 114 لکھ دیں گے. کسی کو 886 چاہیے وہ 886 لکھ دیں گے، وہی سیڈ ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایسے فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، ایک سال آتے ہیں، ایک سال ایک شہر میں، دوسرے سال دوسرے شہر میں. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھو کہ سیڈ کا بہت اہم رول ہے کراپ پروڈکشن کے اندر. ٹھیک ہے، راؤنڈ اباؤٹ 70 to 80% کنٹریبیوشن سیڈ کا ہے. اگر آپ کا سیڈ ہی ایسے بیمار ہے، سیڈ کا پوٹینشیل ہی نہیں ہے، سیڈ اچھی ییلڈ دے ہی نہیں سکتا، تو الٹیمیٹلی پھر اس کا آپ کو پتا ہے کہ فارمر کے نیٹ ریٹرن تو اچھے نہیں ہو سکتے نا. اب اکثر جی آپ سر لوگ بالکل. کپاس کے کھیت میں جائیں، وہ کوئی سنگل اسٹک ورائٹیاں بھی اسی کھیت میں ہیں، بشی ورائٹیاں بھی اسی کھیت میں ہیں، تو اس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پراپر ورائٹی نہیں لگی ہوئی. یہ جننگ فیکٹری سے بنولا اٹھایا ہے، اس کا اس کی برو اتاری ہے، بلینڈنگ کی ہے، اس کو سیڈ کے طور پر مارکیٹ کر دیا. ہاں جی، کسی اور اسٹوڈنٹ کو کویسچن تو کر سکتے ہیں. السلام سر. سر یہ جو آپ بریڈر ہمارے ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوتے ہیں یا یعنی گورنمنٹ سیکٹر کے انہوں نے بریڈر رکھے ہوتے ہیں؟ بیٹے بریڈر ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں. جتنے یہ ایوب ریسرچ ہے یا یہ کاٹن ریسرچ اسٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو ایرڈ زون ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، ادھر سب بریڈر گورنمنٹ نے بھی ریکروٹ کیے ہوئے ورائٹیاں بنانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی ریکروٹ کرتا ہے. جیسے سونی دھرتی والے وہ اب اپنا ہائیبریڈ کارن سیڈ بنا رہے ہیں پاکستان میں.
تو بہت یعنی کہ جو ایجنسیز ہیں گورنمنٹ یا پرائیویٹ دونوں اس کو ہائر کرتی ہیں بریڈرز کو. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ سیڈ میں موئسچر لیس دین 12% ہونا چاہیے، اس کی کیا ریزن ہے؟ لیس دین 12% اس وجہ سے ہونا چاہیے اگر موئسچر زیادہ ہوگا. سیڈ ایک لیونگ اینٹی ہے، جتنا موئسچر زیادہ ہوگا ایک تو اس پہ فنگل ڈیزیز کا اٹیک، فائفلوٹاکسنز کا اٹیک ہوگا. دوسرا یہ ہوگا جب موئسچر زیادہ ہوگا تو سیڈ کیونکہ لیونگ اینٹی ہے اس کا ریسپیریٹری ریٹ زیادہ ہوگا. جب ریسپریشن بیسیکلی کیا بریک ڈاؤن آف فوڈ ان پریزنس آف آکسیجن، تو جو سیڈ میں جو فوڈ ہوتی ہے وہ تو آہستہ آہستہ برن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم موئسچر اس وجہ سے کم رکھتے ہیں 12% سے کم، تاکہ جو سیڈ کے اندر انزائمز ہیں الفا مائلیز یا پروٹیز وہ ہائبرنیٹ رہے ہیں، وہ اپنی ایکٹیویٹی کر کے سیڈ کی بریک ڈاؤن نہ کریں. جیسے سیڈ نمی پکڑتا ہے اس کے ریٹ آف ریسپریشن بڑھ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اس کے جو ریزروز ہیں وہ جلدی جلدی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کسی اور اسٹوڈنٹ کو کویسچن ہے تو کر سکتے ہیں. ہاں جی بیٹے، کسی بھی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں میٹنگ کو اینڈ کر رہا ہوں، پھر ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.